شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سٹ صاحب, افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی فارمولہ نیا آتا ہے, اور جس کی وجہ سے ہماری افغان پالیسی آج تک طے نہیں ہوئی پا رہی اور مسائل کافی گھمبیر ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب نے جو ایک حل دیا ہے جیل سے, وہ یہ کہ 3 پارٹیز 3 فریقین 3 سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا انیویٹیبل ہو گیا ہے. سب سے پہلے پاکستان کے قبائلی علاقوں کی عوام, دوسری افغان حکومت, اور تیسری افغانستان کی عوام. یہ تینوں مل کے بیٹھیں گے تو کوئی امن آئے گا. ڈو یو اگری؟ پتہ نہیں کیا بات ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ ریاست کے ایشوز ہیں. یہ تو ریاست کی چیزیں طے ہوتی ہیں. تو یہ کیا کہ سیاسی جماعتیں جا کے بات کریں گی ایک حکومت کے ساتھ, اور کس کے بہاف پہ؟ انہوں نے کہا یہ تینوں بیٹھیں آپس میں بیٹھ کے, جیسے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ افغانستان چلے جائیں. پھر محمود اچکزئی صاحب اور اسد قیصر صاحب اپنے طور پر میل ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہاں پر جو بات چیت ہوئی ہمیں نہیں پتا کہ وہاں کیا معاملات طے پائے, لیکن اس کے بعد یہ جو ان کا ٹویٹ ہے اور جو ان کی بات چیت ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ, وہ یہ حل دے رہی ہے کہ اگر آپ پیس چاہتے ہیں تو ایسے کریں, انوالو کریں افغان حکومت کو بھی, افغانستان کے پبلک کو بھی, اور پاکستان کے قبائلی علاقوں کی عوام کی بھی رائے لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. فضول باتیں کر رہا ہے. یہ پرانی اس کی عمران خان کا موقف ہے کہ طالبان جو ہیں, گھر والے ہیں یا باہر والے ہیں, ان کے ساتھ کو معاہدے کیے جائیں اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. مگر جو ہمارا تجزیہ ہے یا جو ہمارا ایکسپیرینس ہے پچھلے 15 سال سے, وہ یہی ہے کہ ان کو آپ پیسے دے دیں, ان کو آپ ہتھیار دے دیں, ان کو آپ گھر دے دیں, آپ جو مرضی کر دیں, یہ اپنی آئیڈیالوجی جو ان کی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ہر معاہدہ جو ہے جو کہ ان کے ساتھ کیا ہے آن دا بیسس آف عوامی سینٹیمنٹ, وہ سارا فیل ہو گیا. تو اس لیے وہ تو اب دیکھیں نا, انقلابی فورس ہے نا, وہ کوئی ریفارمسٹ فورس نہیں ہے, انقلابی ہیں یہ لوگ, اسلامی انقلابی ہیں. تو وہ تو آپ کی پیسہ یہ وہ چیز کے ساتھ اپنا آئیڈیالوجی کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو اب چاہتے ہیں کہ طالبان کا, انہوں نے افغانستان کو کانکر کیا, وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو کانکر کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی قائن کو مانتے نہیں ہیں, آپ تو بڑے غلط قسم کے لوگ ہیں, یہ آئین یہ سب ویسٹرن کنسٹرکشنز ہیں, ہم تو اسلامک رجیم بنانا چاہیں گے اور ہماری رجیم پاکستان میں بھی ہوگی. اور تو ان کا تو اس قسم کے موقف ہیں. They are revolutionaries, Islamic revolutionaries. You cannot have a negotiation with them. You can either defeat them or they let them win. ان کے ساتھ نیگوسیشن نہیں ہو سکتی. اب اگر نیگوسیشن ہو سکتی صحیح طریقے سے, تو کیا امریکہ طالبان رجیم کے ساتھ نیگوسیشن کر کے ان کو $10 بلین دے کے مسئلہ حل کر لیتا اپنا؟ نہیں. $10 بلین means nothing to them. It's ideology. یہ اسی قسم کی آئیڈیالوجی ہے جیسے ایک زمانے میں لینن اور اسٹالن کے زمانے میں کمیونسٹ کی آئیڈیالوجی ہوتی تھی, سخت, کوئی کمپرومائز نہیں, ریجڈ پالیسی. ہاں, بیکاز اٹس آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی از بلیف سسٹم. اس کے اندر بلیف سسٹم کے اندر آپ کو گنجائش نہیں ہوتی. لائک مذہب از اے بلیف سسٹم. آپ کو کوئی بندہ پیسے دے اور کہے آپ کنورٹ کر جائیں, کوئی مسلمان کنورٹ کرے گا؟ نیور. ایسا ہی بلیف سسٹم. تو ابھی آل آف اے سڈن جو بھی چل رہے ہیں معاملات ہمارے, ہم نے ٹویٹس میں چینج یہ دیکھا ہے کہ افغانستان کے معاملے کو لے کر عمران خان صاحب بہت زیادہ ہٹ کر رہے ہیں. کیا وہ جو اس وقت پشتون سینٹیمنٹ ہے اس کو کیش کروانا چاہتے ہیں, یا وہ عوامی نیشنل پارٹی نہیں بننا چاہتے؟ کیا چاہتے ہیں عمران خان صاحب؟ عمران خان صاحب کا تو ایک ہی موقف ہے. ایک تو یہ ان کا یہ خیال ہے کہ کے پی کے اندر ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے جو کہ اسلامی سینٹیمنٹ ہے, اور وہ اس کو کسی طریقے سے کیپچر کرنا چاہیے. اور کیونکہ طالبان ملیٹنٹ فورس ہے, اور جب طالبان کے خلاف وہاں کارروائی کی جاتی ہے, ریاست ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے, تو باقی لوگ بھی اس میں کیجولٹیز ہوتی ہیں, تو جس کے ساتھ ظاہر ہے پبلک اوپینین پھر خلاف ہو جاتا ہے. تو یہ تو نیچرل ہے, جیسے آپ کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج. اچھا, تو خان کا یہ پرانا موقف ہے کہ ان کے ساتھ مکمکا کریں, کوئی ڈیل کریں, مگر یہ ایکشن نہ لیں. تو جب آپ ایکشن لیتے ہیں, تو اگر آپ ایک طالبان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو اس کی 10 بندے کی فیملی وہ ساری آپ کے خلاف ہو جاتی ہے. تو اس موقف سے یہ آگے بڑھتا ہے. مگر پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ وہ جو فیملی آپ کے خلاف ہو جاتی ہے وہ تو شروع سے ہی آپ کے خلاف ہے, بیکاز اس کے 2 ممبرز جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہے, تو وہ تو فیملی کی طرح چلتے ہیں.
تو یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ جی آپ نے ایک بندے کو مارا تو ساری فیملی خلاف ہوگی. وہ بندہ جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ آپ کے خلاف ہے. تو آج فیملی سے 2 بندے گئے ہیں, پھر کل کو 2 بندے اور وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے ٹو جوائن دا رینکس آف دا طالبان. تو اس لیے ریاست کا یہ جاب ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ اٹس ٹیریٹری اینڈ اٹس انٹیگریٹی. تو یہ جو لوگ اپوز کرتے ہیں دے آر آئدر ٹیررسٹ اور انسرجنٹس سیپریٹسٹ ہوتے ہیں جی, علیحدگی اگر وہ خود اپنی ان کی تنظیم ہو, مگر یہاں تو فورن انٹرونشن ہے. تو اس لیے آئی تھنک عمران خان از مس پلیسڈ. آپ کو یاد ہوگا جب یہ ڈرون کے حملے ہوتے تھے امریکہ کرتا تھا تو خان صاحب اس وقت بھی اپوز کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ طالبان کے اوپر امریکہ کر رہا ہے اور یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. مگر امریکہ اور یہ طالبان کی تو لڑائی ہو رہی تھی, جنگ ہو رہی تھی. تو وہ تو پھر جنگ میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آئی تھنک یہ اس قسم کی سچویشن ہے. پاکستان ڈیڈنٹ وانٹ ٹو الاؤ دس, بٹ وہ چوائس کوئی نہیں تھی. امریکنز ہیڈ رائٹس, وہ کر رہے تھے. پھر فائنلی جب وہ نکلے وہاں سے تو آپ کو پتہ ہے عمران نے کیا بیان دیا جو پاکستان کے گلے پڑ گئے. غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالی, وہ آج بھی یاد ہے امریکنوں کو یاد ہے. تو خان صاحب تو خیر اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں مارتے رہے. اب ذرا عالمی معاملات کی طرف چلیں گے تو اس میں انڈیا کے لیے ہے ایک اور ہٹ, لیکن وہ کہاں سے پڑی ہے اور کیوں, بریک کے بعد آ کے بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب انڈیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے, بے شک ان کو نریندر مودی کو سالگرہ کی مبارکبادیں دی گئیں, امریکہ سے بھی آئیں, وہ اس پہ خوش بھی ہوئے, انہوں نے اس کا جواب بھی دیا. بڑا چشم ماں روشن, دل ماں شاد ہو رہا تھا. لیکن ایسے میں 2018 میں جو استثنا انڈیا کو دیا گیا تھا چابہار کی بندرگاہ کے لیے, کیا تو وہ تہران کو ہٹ کرنے کے لیے اعلان کیا گیا ہے, لیکن اس سے بھارت ظاہرہ افیکٹ ہوگا. کیا اہمیت ہے چابہار کی انڈیا کے لیے سیٹھی صاحب؟ دیکھیے انڈیا کے لیے سینٹرل ایشیا افغانستان پہنچنا پاسبل نہیں ہے بیکاز آف پاکستان. راستے میں ہم کھڑے ہیں. جی, انڈیا چاہتا ہے کہ اس کا انفلوئنس افغانستان سینٹرل ایشیا میں ہو اور ایران میں بھی ہو. تو انڈیا نے ایران کے ساتھ کافی عرصے سے یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ ایک نیا راستہ نکالا جائے. چابہار پورٹ جو ہے وہاں سے افغانستان ایک سڑک نکالی جائے اور پھر افغانستان سے آگے سینٹرل ایشیا نکالی جائے. تو انڈیا یہ ایک آلٹرنیٹیو روٹ نکال رہا تھا سی پیک سے ہٹ کے. ظاہر ہے اس کو پتہ یہاں سے تو ملنا نہیں کچھ, تو نکالنا تو روٹ ضروری ہے. آفٹر آل انڈیا بھی تو ایک بہت بڑی اکانومی ہے جو ایکسپورٹ کرنا چاہتی ہے. چائنا نے سی پیک بنا لیا, روڈ اینڈ بیلٹ بنا لیا, تو انڈیا بھی تو چاہتا نا نکلے یہاں سے باہر. تو اس لیے انڈیا نے یہ پروپوزل ایران کو دی تھی اور ایران نے ایکسیپٹ کر لی تھی. اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ جو پورٹ ہے یہ آپ ڈیولپ کریں, کیونکہ آپ کے کام کی ہے, ہمارے کام کی تو نہیں ہے. ہمارے پاس تو اور بہت سی پورٹس ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. آپ کو چاہیے کیونکہ دس از دی ایزیسٹ وے ٹو گیٹ ٹو افغانستان. تو سڑک کچھ ہم بنا دیں گے, کچھ آپ بنا لیں, اور پورٹ جو ہے یہ ساری کی ساری آپ کریں, بیکاز آپ کے چیزیں جانی ہے یہاں سے. تو انڈیا نے اس کے اوپر کوئی $110-120 ملین آلریڈی خرچ کر چکے ہوئے. اچھا, یہ پچھلے سال سے لے کے اب تک. اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے کام ہوتا رہا, اب جا کے وہ رک گیا یا رک جائے گا. بیکاز 2 باتیں ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ امریکہ نے یہ کہہ دیا کہ جی ایران کو روکنے کے لیے, ان کے اوپر سینکشن لگانے کے لیے